بیانات ہم نے شائع کیا سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک جو ہم تک گئے ابھی ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ سی پیک بلوچستان کے لیے کوئی فائدہ مند پروجیکٹس ہوگا. اس لیے کہ میں ایک ملک کے حوالے سے کہہ دوں, ہم اگر کہتے ہیں تو حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم نہ اختلاف رکھتے ہیں پنجاب سے, نہ سندھ سے, نہ پختونخوا سے. ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, ہمارے اپنے حقوق ہوتے ہیں. سی پیک جو ہے اہم بات جو ہے, سی پیک شروع ہوتا ہے گوادر سے. اب ہے گوادر ان کا, اگر گوادر نہیں ہوگا تو سی پیک نہیں ہوگا. ابھی جب گوادر میں کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے وہ بھی بلوچستان کے حصے میں آ رہا ہے. بھائی گوادر کو ہٹا کے وہ تو پاکستان اور چائنا کے لیے ان پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, ان پہ ہاسپٹل بن رہے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی اسکول یونیورسٹی بن رہے ہیں, وہ تو گوادر جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے. پھر بلوچستان کا جو مغربی روٹ تھا وہ آج تک کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کے جو میں کہتا ہوں خدا کرے پنجاب 1000 گنا ترقی کر لے. ان کے پاس فنڈ بھی بہت ہے, ان کے پاس ان کی جو ریونیو ہے وہ بھی بہت ہے, ان کے پاس جو سالانہ ان کی جو پی ایس ڈی پی بنتی ہے وہ کربوں میں بنتی ہے. لیکن وہ ہمارا حصہ تو کم از کم نہ لا جائے, نہیں لا جائے. آپ کے انرجی پروجیکٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں خانے وال, سائے وال ادھر بنے ہوئے. آپ کے جو سی پیک کے پیسے آئے ہیں اس کا جو کوریڈور بنا ہوا ہے وہ فیصل آباد کے پیرالل جو روڈ بنا ہے وہ بنا لو, ہم خوش ہیں. لیکن ہمارا حصہ تو نہ لایا جائے. ہمیں مطلب یہ تسلی دیتے ہیں سی پیک بلوچستان میں کیا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہے آج تک. وہ رکھی بھی ہے تو وہ کبھی فیڈرل کے یا ورلڈ بینک کے اس سے تعاون سے بنی ہے, یا وہ ایشین بینک کے فنڈ سے بنا ہوا ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں جی ہم نے سی پیک سے بنایا. بابا سی پیک پورا پنجاب میں خرچ ہوا ہے, کچھ سندھ میں خرچ ہوگا, کچھ پختونخوا میں خرچ ہوا ہے. بلوچستان غریب لوگ ہیں, بلوچستان کے خون کو چوس لیتے ہیں یہ لوگ ہر چیز میں. ہمارے ساحل وسائل میں, ہمارے ریکارڈنگ سے لے کے گوادر تک, اب گوادر سے لے کے جوب تک, ہمارے کرومائٹ تک, ہمارے گیس کی رائلٹیز ہے, کوئی آج تک ان پہ توجہ نہیں دی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان پہ توجہ دے دو. یہ فیڈریشن کا ایک اکائی ہے. بلوچستان مضبوط ہوگا تو فیڈریشن بھی مضبوط ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ این پی کا اگلا رائے عمل کیا ہوگا سر؟ دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے 2000 بہت 15-20 سال سے پرانے ایک اتحاد چل رہا ہے. ہم نے پریزیڈنٹ میں بھی ان کو وہ کر دیا, ہمیں سینٹ میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. احمد خان کی تو ہماری پارٹی نے احمد خان کو لایا, انہوں نے ہمیں سپورٹ کر کے, یہ ان کی مہربانی. ہم نے سینٹ چیئرمین میں ان کو سپورٹ کیا, چل رہا ہے. لیکن فی الحال ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مساوی بنیادوں پہ, دیکھو یہاں پہ 2 بڑی قومیں, ٹھیک ہے, ہزارہ بھی یہاں پہ آباد ہے, یہاں پہ سیٹلر بھی آباد ہے. ہم 2 بڑی قومیں, ایک پشتون ایک بلوچ. ہمارے پشتون ایریا میں جو ابھی تک پی ایس ڈی پی کا خرچ ہوا ہے, یا ہماری جو دیکھو آپ ہماری کیبنٹ میں ہمارا 1 نمبر بیٹھا ہوا ہے محمد عمر صاحب, ان کو بھی فوڈ ملا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نفرت کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے, ہم بھائیوں جیسا رہنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کم از کم پیپلز پارٹی اور نون لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پشتونوں کے جو ہماری شمالی علاقہ جات ہیں یا بلوچستان میں, اس میں جنوبی جو ہمارے اضلاع جنوبی ایریا جو شمال کو تو آپ نے دیے ہوئے, جنوب میں کتنا فنڈ آپ نے دیا ہوا, پی ایس ڈی پی میں کتنا ہم لوگوں کو فوکس کیا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. سی ایم صاحب خود کوشش کر رہے ہیں. سی ایم صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہم نے ابھی بھی ان کو کہا, ہماری پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ابھی این پی کی, پارلیمانی پارٹی کی, پارلیمانی پارٹی میں ہم نے یہی خدشات کیا کہ جی ہمیں بھی آپ سن لیں, ہمیں بھی وہ حقوق دے دیں, چاہے وہ کیبنٹ میں ہمارا حق جو بنتا ہے وہ دے دیں. جب ہم پنجاب سے حق مانگ رہے ہیں, ہم سندھ سے حق مانگ رہے ہیں, ہم پختونخوا سے حق مانگ رہے ہیں, ہم فیڈرل سے حق مانگ رہے ہیں, تو ہم بلوچستان میں بھی ہم اپنا حق کی بات کرتے ہیں. اور وہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں, وہ برادرانہ طریقے سے کرتے ہیں کہ جی پشتونوں کی یہاں کیا نمائندگی ہے, کتنی نمائندگی آپ نے ان کو دی ہے, کیبنٹ میں کتنی دی ہے, پارلیمان میں کتنی دیے, پارلیمانی سیکریٹری کتنے ہیں, مشیر کتنے ہیں, آپ کا منسٹر کتنے ہیں. تو یہ چاہے نون لیگ سے ہو چاہے پیپلز پارٹی سے, روز بروز خراب ہو رہا ہے. یہ نہیں, ہم نے یہ کہا ہے ان کو کہ مل کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا. عوام کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو مان لے, اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو مان لے. عوام کو مضبوط کرنا ہے. عوام کو کیا چاہیے, سائل وسائل حقوق چاہیے. عوام کو روزگار چاہیے, روزگار نہیں ہے. جوان ہمارے ڈگریاں اٹھا کے روڈوں پہ پھرتے ہیں, جب روزگار نہیں ملے گا وہ کہاں جائیں گے. آپ کے بارڈر کو انہوں نے اتنے سخت بنائے ہوئے کہ بارڈر پہ رہنے والوں کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے ہی نہیں. جب وہ اپنے بچوں کو نہیں پال سکے گا, اپنے بچوں کے پیٹ کو نہیں بھر سکتے ہیں, تو کیا جائیں گے, وہ منشیات کی طرف جائیں گے, وہ گنڈے بنیں گے, وہ چور بنیں گے, وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے, وہ ملک کے خلاف جو دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ
بلوچستان کو فوکس کر لیں. 1 کروڑ آبادی ہے بلوچستان کی. پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں ہماری 1.5 کروڑ آبادی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو 1 کروڑ تو ہوگی, 1 کروڑ 20 ہوگی. تو 24 کروڑ میں 1 کروڑ 20 کو ہم کیسے نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ آپ بتا دو, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سونا ہمارے پاس ہے, کرومائٹ ہمارے پاس ہے, کاپر ہمارے پاس ہے, یورینیم ہے ہمارے پاس, گیس ہمارے پاس ہے, پانی ہمارے پاس ہے. کون سا قدرتی خزانہ جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ورجن زمین پڑی ہوئی ہے. کوئی ہمارے ایگریکلچر میں ترقی نہیں کرتی. سولر سسٹم یہ ہوئے ہیں, اجے ساگڈار صاحب کی ابھی تک اپروول نہیں آئی. آپ دے دو, جب سیزن گزر جائے گا, یہ ہم سولر کے وہ جو شفٹ کرنے ہم نے وہ جو ٹیوب ویل ہے, تو جو اگر آپ نہیں دو گے تو مارچ کے بعد ان کو یہ سولر کیا کرنا ہے بھائی؟ ان کی زمینداری ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ نہیں دیتے. ہمارے لائف اسٹاک کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو ہے بس یہ میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے یہاں پہ پشتون بلوچ بھائیوں کی طرح رہیں گے. ان کے حقوق کے لیے یہاں پہ سیٹلر ہزارہ سب کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے, لڑیں گے. اور جب حقوق ملے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دہشت گردی بھی ختم ہوگی, تخریب کاری بھی ختم ہوگی.